السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع پوسٹ اپروول چینجز، یعنی دوا جب منظور کر لی جائے ریگولیٹری اتھارٹی سے، اس کے بعد اس میں تبدیلی اس کے بنانے کے مشینوں میں، بنانے والی سہولیات میں، اس کی کمپوزیشن میں، اس کے لیبل میں، اور بہت ساری چیزیں۔ وہ کیا کیا تبدیلیاں ہیں جس کے لیے آپ کو اپروول چاہیے، وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جس کے لیے اپروول نہیں چاہیے۔ کچھ باتیں یاد رکھیے گا، ہر چیز کی وجوہات ہیں۔ آپ دوا کی جو انڈیکیشنز ہیں، جو علامتیں ہیں جس میں دوائیں استعمال ہونے کے لیے آپ نے درخواست دی تھی، جو منظور کی گئی یا جس کا آپ کو اختیار دیا گیا، آپ انڈیکیشن چینج نہیں کر سکتے، آپ ڈوز چینج نہیں کر سکتے۔ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ کی دوا جو پہلے اینٹی ملیریل تھی، آپ چاہتے ہیں کہ وہ اینٹی وائرل میں بھی استعمال کی جائے کیونکہ آپ کے پاس ثبوت ہیں، شواہد ہیں، تو آپ دوبارہ گورنمنٹ کے پاس جائیے۔ پاکستان میں ڈریپ ہے، امریکہ میں FDA ہے، کینیڈا میں ہیلتھ کینیڈا ہے، آسٹریلیا میں TGA ہے، تو وہ اس کی اپروونگ اتھارٹی ہیں، وہ اس کو اتھرائز کریں گے، پھر آپ کر سکتے ہیں، آپ خود سے نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ جو آپ کے سوال یا ڈسکشن کا جو مقصد ہے وہ ہے دوا کی مینوفیکچرنگ سائٹ یا مینوفیکچرنگ جب آپ کر رہے ہیں کسی نیو ڈرگ کی یا جنریک ڈرگ کی، تو اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں اور کیا تبدیلیاں کیسے دیکھی جاتی ہیں، اس پر ہم آج کا ڈسکشن بڑھاتے ہیں۔ تو پہلے میڈم آپ کی طرف۔ جی دیکھیے، جو تبدیلیاں متوقع طور پہ آپ کر سکتے ہیں وہ اس میں مینوفیکچرنگ سائٹ کا چینج ہے، ٹھیک ہے، ڈرگ کے جو کمپوننٹس ہیں اور اس کی کمپوزیشن کا چینج ہے، مینوفیکچرنگ پروسیس کا چینج ہو سکتا ہے، آپ جو ڈرگ پروڈکٹ ہے اس کے کنٹینر کلوجر کو آپ چینج کریں اگر تو وہ ہے، ٹھیک ہے، لیبلنگ بھی چینج ہو سکتی ہے جو متوقع میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ اسپیسیفکیشن جو ہے وہ آپ کے پروڈکٹ کی چینج ہو جائیں، یا جو مسلینیس کے اگر شیلف ٹائم میں کوئی چینج ہو یا کوئی پروٹوکول میں چینج ہو، تو یہ ہے متوقع، لیکن ان پہ امپیکٹ اسیس کرنا ہوگا آپ کو۔ اچھا، پہلے امپیکٹ پہلے میں ان سے یہ شیئر کر لوں کہ یہ جو چینج ہے یہ آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا، تو سبمٹ کرنے سے پہلے امپیکٹ اسیس کرنا پڑے گا۔ جی وہ کیا ہے؟ بالکل، امپیکٹ اسیس کرنا پڑے گا۔ اب امپیکٹ کو آپ کیسے اسیس کریں گے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے لیول آف رسک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اسیس کریں گے اس کو ڈرگ کی آئیڈینٹی پر، کسی بھی چینج کو، جی کسی بھی چینج کو ڈرگ کی آئیڈینٹی پہ کریں گے چیک۔ پھر اس کے علاوہ آپ اسیس کریں گے اس کی اسٹرینتھ پر کہ ڈرگ کی اسٹرینتھ پہ کیا امپیکٹ آ سکتا ہے۔ پھر اس کے جو کوالٹی ایٹریبیوٹس ہیں، فار ایگزامپل اس کی ریزولوشن ہے، اس کی کنٹینٹ یونیفارمٹی ہے، اس پر اس کے امپیکٹ کو اسیس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کی پوٹینسی، پھر اس کی پیورٹی پہ بھی اسیس کریں گے، اور آپ اس کے علاوہ آپ اس کی پوٹینسی ہے، پیورٹی ہے، کوالٹی ہے، اور آپ کا اسٹرینتھ اور آئیڈینٹی، یہ 5 باتیں ہیں جس پہ آپ اسیس کریں گے۔ ہاں، یہ اس پہ بھی آتا ہے نا کہ کمپیریبلٹی پروٹوکول میں بھی ہم کمپیٹیبلٹی پروٹوکول، دیکھتے ہیں۔ آپ کی ڈرگ کی پرفارمنس جو ہے وہ تو چینج نہیں ہو جائے گی، جو آپ چینج کرنے جا رہے ہیں متوقع، وہ چینج یا تو کوالٹی اس کے بعد سیم ہو یا بہتر ہو۔ ہاں، مقصد ہے چینج کا مقصد یہی ہے۔ جی، چینج کا مقصد یہ بلکہ میں اور اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو زمانہ ہے نا پروسیس ویلیڈیشن میں، وہ 3 اسٹیجز ہے۔ پہلے اسٹیج میں آپ ڈیزائن کرتے ہیں، اور ڈیزائن آپ کرتے ہیں جس سے پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے آپ نے ڈیزائن کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کمرشل مینوفیکچرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو ڈیزائن کو جو ہے کوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ ہر بیچ، آپ کا ویلیڈیشن بیچ ہوتا ہے، آپ کنٹینیوس ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نالج کو آپ ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو چینج کا جو ہے، چاہے وہ مینوفیکچرنگ سائٹ کا چینج کرنا ہو یا پروسیس کے اندر چینج کرنا ہو، یا آپ کا کمپوزیشن یا جو اس کا وہ ہے کمپوننٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہو، یا آپ کی شیلف لائف میں تبدیلی کرنی ہو، تو ان تمام، یا لیبل پہ کوئی تبدیلی کرنی ہو مگر انڈیکیشنز کی نہیں، جی، یہ تو آپ نے ڈوزیج واضح کی کر دیا نہیں، کہ انڈیکیشن اور ڈوزیج میں نہیں کر سکتے۔ تو آپ ان تمام چینجز کو اس کے رسک نکالیں گے کہ اس چینج کا کیا امپیکٹ پڑے گا۔ وہ ہم نے آپ کے جو وعدے ہیں، آپ کے دعوے ہیں، اس کے اوپر، آپ کے لیبل کے اوپر، اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، وہ آپ نے نکالا آئیڈینٹی کے اوپر، آپ نے نکالا پیورٹی کے اوپر، آپ نے نکالا اسٹرینتھ کے اوپر، آپ نے نکالا اس کے ساتھ ساتھ اسٹرینتھ کے ساتھ کوالٹی، وہ اس کی پوٹینسی کے اوپر، پھر کوالٹی کے ایٹریبیوٹس کے اوپر۔
اچھا لیول آف رسک کی بنیاد پر آپ کریں گے. تو اگر وہ میجر ہو تو میجر میں ہم سبمٹ کرتے ہیں, یہی ہے نا؟ جی سبمٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے اپروول آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. اور ماڈریٹ میں اگر ماڈریٹ ہو تو آپ اسے سبمٹ کر دیتے ہیں, اس کے لیے اپروول ریکوائرڈ نہیں لیکن ریکوائرڈ سبمیشن. اور اگر مائنر ہو تو آپ اس کو اپنی اینول جو رپورٹ سبمٹ کریں گے پروڈکٹ کے حوالے سے آپ اس میں سبمٹ کریں. لیکن میں ماڈریٹ میں آپ کو کلیئر کر دوں, کیونکہ ہمارے پاس جو ریفرنس ہے نا اکیڈمک وہ ایف ڈی اے ہے, اس میں بھی دو طرح ہوتا ہے ماڈریٹ کے اندر بھی. ایک 30 days میں آپ کو ایف ڈی جاب دے دی, اگر ایف ڈی جاب نہیں دیتی تو پھر سمجھ لیجیے کہ وہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا آپ کے چینج کو, اس کو. لیکن آپ سائٹ اگر چینج کر رہے ہیں تو اس میجر چینج, تو وہاں پہ انسپیکشن آپ کو اپروول ریکوائرڈ ہے, اس میں انسپیکشن ہوگی. اور مینوفیکچرنگ پروسیس اگر آپ تبدیل کر رہے ہیں تو اس میں بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے. اور مطلب بہرحال آپ کو پہلے انفارم کرنا پڑے گا اور تمام انویسٹیگیشن اس کے ساتھ, امپیکٹ اسسمنٹ کے ساتھ. اور کوئی بات میں کمپیریبلٹی پروٹوکول کا آپ نے ذکر کیا تھا تو اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجیے. دیکھیے بہت سارے گائیڈنس ڈاکومنٹ یو ایس نے جاری کیے ہوئے ہیں. ایک گائیڈنس ڈاکومنٹ تو وہ ہے پری اینڈ پوسٹ اپروول چینجز کا, کہ اپروو ہو گیا, آپ نے مارکیٹ کیا یا نہیں کیا لیکن کچھ تبدیل کر رہے ہیں تو گو اگین, تاکہ وہ ریویو سکے. پھر اس کے اندر ایک گائیڈنس ڈاکومنٹ ہے, وہ ہے سوپیک کا. سوپیک میں ہے, اس کا مطلب ہے, سوپیک کا مطلب ہم کہتے ہیں یہ اسکیل اپ پوسٹ اپروول چینجز, اسکیل اپ پوسٹ اپروول چینجز اور اسکیل ڈاؤن بھی پوسٹ اپروول. اس کے اندر بھی قسمیں ہیں, 4 قسمیں ہیں, کہ اس میں امیڈیٹ ریلیز علیحدہ ہے اور ماڈیفائڈ ریلیز ہے. پھر اس کے علاوہ جو نان اسٹرائل پروڈکٹس ہیں ان میں سیمی سالڈس کے ایس ایس ہے, ایس ہے. اور پھر اگر اکوپمنٹ کا کوئی چینج کر رہے ہیں اکوپمنٹ یا مشینری کا کوئی چینج ہے تو بقیہ اس کے لیے اسی ٹائپس ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس ڈاکومنٹ آتا ہے, وہ ہے Q12. Q12 ڈاکومنٹ از ویری امپورٹنٹ ڈاکومنٹ, جو ICH کا ہے, جس کے اندر ہم ریگولیٹری پرسپیکٹو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی تمام تبدیلیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کنٹینیوس یہ کمپیریبلٹی پروٹوکول. کمپیریبلٹی پروٹوکول میں ہم بیسکلی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں پچھلے والے جو کنڈیشنز تھیں اس کے ساتھ نئے کو جو بھی چینج کرنے جا رہے ہیں. تو ہم اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہیں اس پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا. اس کا جو کمپیریبلٹی پروٹوکول وہی ہے جو آپ اس کا امپیکٹ اسیس کریں. پھر آپ دیکھیں کنٹینیوس چینج کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو جسٹیفیکیشن دینی ہوگی کہ چینج کیوں کرنے جا رہے ہیں, اور کون سا آپ میتھڈ استعمال کریں گے, کیا اسپیسیفکیشنز ہوں گی آپ کی, وہ آپ کو اپنے پروٹوکول میں لکھنا پڑے گا, اور اس کا ریفرنس کیا ہے, اور اس کا ایکسیپٹنس کرائٹیریا, یہ سب آپ کو بتانا ہوگا. اور آپ سبمٹ کروائیں گے اور ریگولیٹری اتھارٹی اس کو اسیس کرے گی, اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی اس کا پروسیس ہے اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے چینجز کے اندر ہمیں بہت بایو اسٹڈیز دوبارہ کرنی پڑے ہیں, ڈیسیشن کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ وہ واقعی افیکٹ تو نہیں پڑ رہا اس کی پرفارمنس کے اوپر, اس کی کمٹمنٹ کے اوپر, ڈرگ کے اوپر. چینج از ناٹ ایزی جاب. آپ کو پورا اسٹڈی کر کے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ چینج ضروری ہے, فائدہ مند ہے, اور اس چینج کی وجہ سے جو ہم نے پہلے کمٹمنٹ کیا نقصان نہیں ہوگا. یہ اس کے موضوعات ہیں. اور کوئی موضوع جو کلیم ہے وہ متاثر نہیں ہوگا, آپ کا پرومس متاثر نہیں ہوگا, اور جو بھی چینج ہے وہ بہتری کے لیے ہے. تو چینج کی ریفرنس ڈاکومنٹ آپ نے شیئر کر لیا, ایف ڈی اے کے گائیڈنس ڈاکومنٹس موجود ہیں, اس کو آپ پورا پڑھ کے اس کے لحاظ سے سمجھنا پڑے گا اور آگے بڑھنا پڑے گا. تو بہت شکریہ. لیکن میں ایک بات شیئر کر لوں, یہ انجیکٹیبل کا چینج از اے ویری امپورٹنٹ چینج. آپ کے پاس 4-5 مینوفیکچرنگ کے پورشن ہوتے ہیں سائٹ میں. ایک ہوتا ہے جہاں ڈرگ سبسٹنس بن رہا, ایک جہاں ڈرگ پروڈکٹ بن رہا, ایک جہاں پہ کرٹیکل انٹرمیڈیٹ بن رہا, تو وہ بھی مینوفیکچرنگ سائٹس میں آتا ہے. پھر جہاں پہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہو وہ بھی از اے کمپوننٹ آف دا مینوفیکچرنگ سائٹ. پھر جہاں پر آپ کی پیکیجنگ ہو رہی ہو, تو یہ چاروں میں 5 میں سے کچھ بھی چینج کر رہے ہوں گے از اے میجر چینج. پروسیس چینج کر رہے ہوں گے از اے میجر چینج. آپ شیلف لائف چینج کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, آپ کا سیفٹی پروگرام ہے وہ مائنر میں بھی آ سکتا ہے, لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس نے چل رہا ہے. اگر آپ اسٹیبلش کنڈیشنز میں کوئی چینج لا رہے ہیں تو اس کے لیے ریگولیٹری اپروول ریکوائرڈ ہوگی. اسٹیبلش کنڈیشنز میں کوئکلی آپ سے شیئر کر لوں, کیونکہ اسٹیبلش کنڈیشنز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مٹیریل ایٹریبیوٹ ہے, جو آپ کے پاس پروسیسنگ پیرامیٹرز ہیں, جو آپ کے پاس کرٹیکل کوالٹی ایٹریبیوٹس ہیں یا کوالٹی ایٹریبیوٹس ہیں, یا کرٹیکل مٹیریل ایٹریبیوٹس جو یا کنٹرول جو آپ نے اسٹریٹجیز بنائی ہیں, یہ اسٹیبلش ہیں, اسٹیبلش کنڈیشنز ہیں. گورنمنٹ نے اس کی بنیاد پہ آپ کو اپروول دی ہے. If you are changing any material attributes, any quality attributes, any processing parameters, or any control conditions, you need to have an approval, or you need to have at least submissions, whatever the case may be, depending upon the severity of the impact. بہت شکریہ. امید ہے کہ ہم نے اس ٹریگر کیا ہوگا موضوع کو, تاکہ آپ اس کو مزید پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.